میں اس وجہ سے یہ حدیث پک کی تھی کیونکہ اکثر ہم لوگ دعا کے بارے میں نا کنسرن ہوتا ہے. ہم لوگ کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جو دعا ہے ہم کتنی مانگ سکتے ہیں، کس طرح سے مانگ سکتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو تو ہدایت ہی نہیں ملتی ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ دینا نہیں چاہتی. تو آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو حدیث قدسی ہے کہ اتنی کلیئرلی جو چیز نہیں مانگیں گے وہ نہیں ملے گی. بس یہ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب مانگتے ہیں نا تو اللہ کی شان کے مطابق مانگا کریں اور بالکل نہیں گھبرائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو خود ہی سے شرمندگی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے سارا وقت مانگتی رہتی ہے. اور وہ کہتے جب ہم سنتے ہیں جیسے جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا پھر آن لائن بھی ہم لوگ کلاسز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جب بھی کوئی ایسی بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ اپنی لسٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں جی یہ کام کر دے میرے، اور پھر آپ دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو ایک شرمندگی سی ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ حدیث کے بعد نا آپ کو اتنی تسلی ہوگی کہ نہیں میرا رب تو چاہتا ہی مجھ سے یہی ہے نا. کہ مسلم کی حدیث ہے 2577 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، سو تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو. اب غور سے سنیے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کے بغیر تو ہدایت مل نہیں سکتی نا، لیکن ملے گی کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سو تم مجھ سے ہدایت مانگو، سو تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا. تو اس لیے دل کھول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کیا ہر چیز مانگنی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلا دوں، سو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. ٹھیک ہے، اے میرے بندو. اب تیسری چیز، اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں، سو تم سب مجھ سے لباس مانگو، میں تم کو لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو بخشتا ہوں، سو مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا. تو دیکھیے ہر چیز میں یہ ہے کہ دعا، وہ کہتے ہیں نا دل بھر کے دعا کرنی چاہیے اور ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. اور وہ بھی یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی اگر لینا ہے نا، مانگنا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے. اچھا آگے اب دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو اور مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے بھی مالک نہیں ہو کہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکو. اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر تمام انسان اور جن تم میں سے سب کے سب اتنے زیادہ متقی ہو جائیں کہ اس سے زیادہ آج تک کوئی متقی نہیں ہوا ہو جائیں تو بھی میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر اے میرے بندو تم میں سے اول اور آخر تمام جنوں انسان، اب دیکھیں ڈیٹیل کتنی ہے اس میں کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر سب کے سب آپ لوگ بدکار بھی ہو جاؤ تو تب بھی میری بادشاہت میں کوئی چیز کی کمی نہیں آ سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر تمام انسان و جن ایک جگہ پر کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر فرد کا سوال جو اس نے کیا اس کی ہر دعا پوری بھی کر دوں، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے صرف اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا کہ ایک دریا کے اندر، ایک سمندر کے اندر آپ سوئی ڈال کے نکالتے ہیں تو اس کے نوک پہ جو پانی لگا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا بھی کم نہیں ہوگا. اے میرے بندو اب امپورٹنٹ اور بات،
اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تم کو اس کی پوری جزا دوں گا۔ یہ بڑی ڈر والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے نا، اللہ بس ہمیں معاف کر دے۔ وہ کہتے ہیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ یا پاک پروردگار ڈیلیٹ کر دینا، کیونکہ اعمال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہے ہیں نا۔ اور پھر اس سے بھی دیکھیں ڈر والی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جو شخص خیر کو پالے وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اور جو خیر کے سوا کوئی اور چیز، مثلا کوئی آفت ہے، مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، اگر وہ اس کو پہنچے تو وہ یہ نہ کہ یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہی ہوں کہ میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا، تقدیر میں لکھا ہوا کیا کریں، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ دیکھیں وہ نبیوں کے ساتھ بھی تو ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس کو خیر کے سوا کوئی چیز، مثلا آفت مصیبت پہنچے تو وہ اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ میں نے جب یہ پہلی دفعہ حدیث پڑھی تھی نا، آنیسٹلی اس پوری، کیونکہ اتنی چیزیں تھی اس کے اندر کہ اس کو ابزارو کرنے میں اور اس کو سمجھنے میں وقت لگا تھا، کہ وہ اس کے بعد پھر یہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب ایسی کوئی بات ہوتی تھی، کوئی کسی کے ساتھ کوئی مشکل آتی ہے، تو میں ان کو جب یہ سمجھاتی تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میری کام پہ غلطی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ دیکھیے اگر ہم یہ بات کہہ دینا کہ یہ تو تقدیر کا لکھا ہوا تھا ہونا ہے، اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے سبق نہیں سیکھتے ہیں، ہم اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن جب ہم یہ سوچیں کہ میری کوئی غلطی تو نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنی غلطیاں اتنی ہائی لائٹڈ نظر آتی ہیں کہ ہم ان سے بچنے کی پھر کوشش کرتے ہیں، اور یہی اس میں سبق بھی ہے الحمدللہ۔ اور مجھے بڑی خوبصورت واقعہ لگا، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ریاض کے شہر ہے نا مکہ میں، تو اس شہر میں ایک ڈاکٹر ہیں، ان کا نام خالد الجبیر کے نام سے تھا۔ تو ان کا میں سن رہی تھی کہ انہوں نے وہ ہی واز اے داعیہ دین آلسو، وہ ڈاکٹر بھی تھے۔ تو ان کے پاس ایک پیشنٹ آئی اور انہوں نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب جس دن سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا، میں نے چین نہیں پایا، مجھے کوئی ایک رات یاد نہیں ہے کہ میں سکون کی نیند بھی سوئی ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کس قسم کی تکلیف میں ہوگی، کین یو امیجن؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کچھ مطلب ایسا بتائیں، آپ میرا علاج، کیونکہ علاج کے لیے بیسیکلی آئی تھی۔ تو وہ ڈاکٹر اپنے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ داعیہ دین بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا علاج تو میں کروں گا، لیکن 1 ہفتے کا ٹائم دیں۔ آپ 1 ہفتے میں یہ کریں کہ آپ نے 8 دن صرف، ٹھیک ہے، آپ نے تہجد میں اٹھنا ہے، اور تہجد میں آپ نے سورۃ البقرہ پوری ختم کرنی ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو کیسے میں کر سکتی ہوں، کیونکہ اس کو عادت بھی نہیں تھی نا۔ تو پھر ڈاکٹر نے کہا کہ کیا جب سے تم زندہ ہو، تم کہہ رہی ہو مجھے ہوش سنبھالا ہے، مجھے چین نہیں ہے، میں 1 رات نہیں چین سے سوئی ہوں، وہ زیادہ مشکل ہے کہ یہ زیادہ مشکل ہے؟ خیر anyway وہ مان گئی، اس نے کہا کہ نہیں وہ مشکل ہے زیادہ، میں ٹرائی کرتی ہوں۔ اب آسان تو نہیں ہے نا۔ اور انہوں نے کہا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں اور وہ سکون تمہیں دیں گے جب تم دعا مانگو گی۔ اور سورۃ البقرہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں رحمت بھی ہے، اور جو اسے چھوڑتا ہے اس کے لیے اس میں حسرت ہے، تو اس لیے یہ تم نے پڑھنی ہے۔ اب آسان تو نہیں، ایسے میں نے یہ سنا نا، میں نے کہا چلو میں ابھی پڑھ کے دیکھتی ہوں، لیکن اتنی لمبی تھی کیونکہ 1 گھنٹہ اگر پہلے اٹھو تو تب بھی مشکل سے کیونکہ نماز میں پھر دعا بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، تحیات بھی، تو وہ سارا کہتے کہتے مشکل سے ایک ہی پارہ ختم ہوا، تو وہ تو آگے بھی لمبا تھا۔ تو میں نے کہا اللہ رحم کرے، اگر کبھی ضرورت پڑے تو پھر 2 گھنٹے پہلے اٹھ سکتا ہے بندہ، لیکن آج میں آپ کو نا ایک شارٹ کٹ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو یہ کہہ کے بھیج دیا، کہتے ایگزیکٹلی 8 دن کے بعد اس کا فون آیا، اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب شروع میں نے کیا، لیکن کچھ ہی دن کے بعد مجھے جو سکون، جو مجھے راحت، جو مجھے چین ملا ہے، میں ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتی ہوں۔ تو کتنی پیاری بات ہے نا کہ اللہ کے کلام میں برکتیں بڑی ہیں،
کہ جب انسان صحیح کوئی گائیڈ کرنے والا مل جاتا ہے، اس کو زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے نا، تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، پھر وہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کس کو کیا خواب آیا، تو وہ خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں مجھے خواب ہی نہیں آتا تھا، میرا بڑا لالچ ہوا دل میں کہ ہائے مجھے بھی کوئی خواب آئے، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں، مجھے بھی وہ تعبیر بتائے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک رات پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی فرشتے آئے ہیں جیسے خواب میں، تو مجھے اٹھایا انہوں نے اور مجھے کہا کہ چلو۔ کہتے ہیں میں چلا ان کے ساتھ، تو دیکھا کیا کہ ایک رسی ہے جو آسمان سے نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ تو فرشتوں نے مجھے کہا کہ اس رسی کو تھام لو اور پھر اس رسی کو تھام کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے اس رسی کو تھاما اور میں اوپر چلنا شروع ہو گیا، تو میری آنکھ کھل گئی۔ تو کہتے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ میں بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ مجھے خواب آئی ہے کہ میں رسول اللہ کو سناؤں گا، لیکن میں شائع ہو گیا، مجھے تھوڑی شرم آ رہی تھی۔ تو کہتے کہ میں رسول اللہ کی جو وائف تھی نا حضرت حفصہ، وہ ان کی پھوپھی بھی تھی، کیونکہ حضرت عمر کی بیٹی جو تھی نا، ان کی حضرت عمر کی بیٹی اور یہ حضرت عمر کے نہیں ان کی بہن ہوئی، رائٹ۔ تو وہ ان کے پاس کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے ان کو یہ خواب سنائی اور میں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھنا۔ تو حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنائی تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ جو ہے نا یہ بڑا نیک آدمی ہے اور بہت ہی اچھا، بہت بھلا آدمی ہے۔ لو کانا یصلی من اللیل، کہ کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے تہجد نہیں پڑھا کرتا تھا، مطلب مجھے عادت نہیں تھی، ایک روٹین ہوتا ہے نا کہ ایوری ڈے پڑھنے کی۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے کوئی ایک رات ایسی نہیں تھی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آخری وقت تک ابھی تہجد قضا کی ہو۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب اس کے بعد ایک اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات وہ تہجد کی نماز میں پوری رات جب وہ جاگے تو ایک ہی آیا مسلسل پڑھتے رہے۔ اس سے ہمیں بھی یہ ملتا ہے کہ فار ایگزامپل تہجد تو نفلی عبادت ہے نا، تو اس میں تو ہم قرآن کھول سکتے ہیں، ہے نا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر فار ایگزامپل آپ نے نہیں کھولا تو آپ کوئی بھی فار ایگزامپل قل هو اللہ احد آپ پڑھ رہے ہو تو 3 ہی آیات آپ ریپیٹڈلی پڑھنا شروع کر دو، آپ جتنا لمبا قیام کر سکتے ہو آپ کر لو۔ اور اسپیشلی میں ان لوگوں کو جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ابھی ان کو گھٹنوں کی پرابلم ہو جاتی ہے، بڑی عمر میں، ان کو تو میں کہتی ہوں کہ تم لوگوں کی تو بڑی عیاشی ہے، تم لوگ تو کھول کے بیٹھ جاؤ اور پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ جو کھڑے ہیں نا ان کو تھکاوٹ ڈیفینیٹلی ہو جاتی ہے، لیکن جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کے لیے تو کتنا گولڈن ٹائم ہے، موقع ہے کہ وہ تو جتنا مرضی لمبا قیام کرے اس میں۔ بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ چل سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتے، گھٹنوں میں درد ہوتے تو وہ قیام بھی بیٹھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں، کوشش کرو قیام آپ کھڑے ہو کے کرو اور جب تھک جاؤ تو پھر بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ سے یہ ثابت ہے آخری عمر میں کہ وہ ایسے کرتے تھے، پھر واپس کھڑے ہو کے پھر وہ رکوع میں چلے جاتے تھے، تو وہ ایسے کر سکتے ہیں نا۔ تو اس کے بارے میں یہ تھا کہ رسول اللہ پوری رات ایک ہی آیا کی تلاوت کرتے رہے، اور سورۃ المائدہ کی آیہ نمبر 118 تھی، وہ آپ انڈر لائن کر لیجئے تاکہ آپ خود بھی دیکھ لیں گے کہ اے اللہ، دیکھیں رسول اللہ کی محبت کا عالم دیکھیں کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، لوگ اپنی امت کے بارے میں کہہ رہے تھے نا، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تو ایسا کر سکتا ہے، اور اگر تو بخش دے میرے اللہ تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی صفات، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کے دعا کریں، تو رسول اللہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا ہی واسطہ دے رہے ہیں کہ بخش دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میری امت کو بخش دینا، لیکن اگر تو ایسا نہیں کرتا تو تجھ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن مانگ تو رہے تھے نا رسول اللہ ہمارے لیے۔ اس لیے پھر کہتے ہیں کہ عشاء، اچھا ایک اور ہے،
اگر فار ایگزامپل آپ سے نہیں اٹھا گیا، تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، تو اپنے شروع ایک اور بھی حدیث بہت مجھے پیاری لگی کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل ایک سلام سے ادا کرنا، اس سے ایسا ثواب ہے جیسے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اس کا اتنا ثواب ہے کہ جیسے طریقہ کیا ہے کہ اپنے 4 فرض پڑھے، آپ نے اس کے بعد 2 سنت پڑھ لیے، اس کے بعد پھر آپ یہ 4 جو میں ایک سلام کے ساتھ آپ کو کہہ رہی ہوں نا، کہ ایسے نہیں کہ 2 کے بعد سلام کر دیا، تو ایک سلام کی طرح اپنے اتحیات میں بیٹھے، آپ اس کے بعد دوبارہ سے کھڑے ہو گئے اور آخر میں اتحیات پڑھ کے اپنے سلام کے، جیسے 4 فرض پڑھتے ہیں نا اس طرح سے، تو اس طرح سے کر کے اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جیسے اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ کوشش کریں کہ یہ کرنے کی، اور پھر اس کے بعد آپ وتر پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے قیام اللیل نہیں کرنا، اگر تہجد نہیں پڑھنی۔ اگر آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو پھر آپ اپنی وتر جو ہے وہ آپ اپنی تہجد کے بعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب یہاں پہ ایک کوشچن یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد جو تھی اس میں وہ کتنے نفل پڑھتے تھے؟ دیکھیں، ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا ہمارا دل چاہے، لیکن اگر کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت پہ عمل کریں جیسے وہ کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن ابو قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کتنی تھی؟ تو انہوں نے، حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ کبھی 4 نفل اور 3 وتر کل 7، کبھی 6 نفل 3 وتر کل 9، کبھی 8 نفل 3 وتر کل 11، کبھی 10 نفل اور 3 وتر کل 13۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 7 سے کم نہیں، مطلب 4 اور 3، 7 سے کبھی کم نہیں تھی، اور 13 مطلب 10 اور 3 سے کبھی زیادہ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی، کیونکہ اکثر لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے، تو میں نے کہا اتنی زیادہ حدیث تھی کہ میں نے کہا کہ ایسی والی حدیث جو آپ لوگوں کو سب کو آسانی سے سمجھ آ جائے، تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ۔ تو انشاءاللہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اب دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ ہم نوافل میں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی بشارتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھتی ہے، تہجد کا وضو کرتی ہے، خاوند کو اٹھاتی ہے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکتی ہے۔ یہ والا پوائنٹ جو ہے نا، یہ تھوڑا سا خطرناک ہے، کیونکہ دیکھ کے پانی چھڑکنا، یہ نہ ہو کہ وہاں سے کچھ اور ہی آپ کو پڑ جائے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا کہ آپ کے ہسبینڈ کیسے ہیں، لیکن رسول اللہ سے یہ پیار ہے نا، بیسیکلی انتہائی محبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دونوں اٹھ کر اللہ کو منانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، عرش کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ میاں بیوی کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا راضی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ والا تو میں نے آپ کو سنا دیا تھا، ہاں جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے۔ اب ہم شور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سب تہجد گزار ہو جائیں۔ دیکھیں، آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے، آپ نے فجر سے، بھلے جو نہیں پڑھتے، جو پڑھ رہے ہیں وہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے بے شک 10 منٹ ہی پہلے اٹھ کے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، لیکن آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، وہ ٹائم ایسا اس کو پلیز مس نہیں کرنا، اور انشاءاللہ پھر آپ میں جو طاقت آئے گی نا، سارا دن کو نور آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اترتا ہے اندر، انشاءاللہ وہ آگے میں، کیونکہ اتنی پیاری پیاری احادیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے بارے میں کہ وہ میں نے کہا کہ اب میں مین میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کے اندر شوق جب پیدا ہوگا تو پھر آگے آپ خود ہی سے
دیکھیں گے کہ اچھا تہجد کی اور کیا فضیلت کیا ہے، اور پھر ہماری لالچ ہو جاتی ہے نا، تو پھر ہم ڈفرینٹ اسکالرس کے سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھیں یہی کوشش کریں کہ تھوڑے دن نہ، یہ والا کلپ میں اپنی ٹیم کو بھی کہوں گی کہ وہ علیحدہ سے کر کے بھی پوسٹ کر دے، روز سنیں۔ یہ موٹیویشن ہوتی ہے، جب آپ سنیں گے نا آپ کو یاد ہوگا نہیں آج مجھے اٹھنا ہے، نہیں مجھے آج اٹھنا ہے۔ تھوڑے دن الارم لگائیں گے، اس کے بعد تو آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے نا، سارا اٹھنے شروع ہو جاتا ہے، ہماری کلاک سیٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجُّدْ، کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجئے، بِہِ، ساتھ اس کے اس قرآن کے، نافلۃ لک، کہ جو زائد ہے آپ کے لیے، عسیٰ، ممکن ہے، ان یبعثا، کہ کھڑا کر دے آپ کو، رب کا، آپ کا رب، مقام محمودا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ، جو تعریف کیا ہوا مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جسے مقام شفاعت کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اتنی، دیکھیں تہجد پہلے، فرض نماز، پھر تہجد کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری، اتنی بڑی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، کیونکہ ہم نماز کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں نا، دعا مانگتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اسی دعا میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مقام محمود عطا کرے، کہ اس وقت سارے لوگ جتنے دنیا میں اب آدم علیہ السلام سے آخر تک لوگ آئیں گے، وہ سب رسول اللہ کی تعریف اس وقت بیان کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، اچھا اس میں نا مقام محمود کے بارے میں 3 اقوال جو مجھے ملے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شفاعت کا موقع، شفاعت کبریٰ، اس کا عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2 کہ رسول اللہ کو حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا۔ نمبر 3 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے شفاعت کا اذن دیا جائے گا۔ اب شفاعت کبریٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے، دل کو تسلی ہو جاتی ہے نا کہ ہاں یہ بات تو رسول اللہ نے خود بتائی ہے، کہ شفاعت کبریٰ سے مراد ہے کہ وہ سب سے پہلا شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حساب شروع کرنے کی درخواست کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات مانیں گے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر جلال میں ہوں گے کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکے گا۔ ہم نے سورۃ نبا میں بھی یہ پڑھا تھا کہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ کوئی کسی میں جرت ہی نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کے کوئی بات بھی منہ سے نکال سکے سوائے اس کے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دیں گے۔ اچھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کی اجازت ملے گی، اللہ کی عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اذن شفاعت عطا کریں گے۔ یہی مقام محمود ہے، اور جو کام کوئی نہ کر سکے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے، ہر گروہ اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گا، اس کی پیروی کرے گا۔ وہ کہیں گے کہ اے فلاں، اپنے نبی کا نام لے کے، کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے تاکہ وہ حساب کتاب کا دن شروع ہو، حتیٰ کہ شفاعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ آپ کو مقام محمود تک فائز کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ مقام محمود جو ہے یعنی دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مرتبے پر پہنچا دیا جائے گا جہاں وہ محمود الخلائق ہو کر رہیں گے، اور ہر طرف سے ان کی مدح اور پرستش کی بارش ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ایکچولی یہ تسلی دی ہے، کیونکہ یہ سورہ جب نازل ہو رہی تھی نا، یہ مکہ کی وہ دور تھا جو مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل دور تھا،
کیونکہ بالکل آخر میں اس کے بعد تو ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے نا، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آج یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، کچھ ہی عرصے کے بعد یہ لوگ آپ کی کیسے تعریف بیان کریں گے اور دنیا میں اور آخرت میں آپ کو کیا مقام ملے گا، اس کی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا بھی سکھا رہے ہیں، اور کیونکہ اب ہجرت کا ٹائم پاس آ رہا ہے تو اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی وقل، اور کہہ دیجئے ربی ادخلنی، اے میرے رب مجھے داخل کر، مدخلا صدقن کہ داخل کرنا سچائی کے ساتھ، واخرجنی اور مجھے نکال، مخرجہ صدقن نکالنا سچائی کے ساتھ، وجعل لی من لدنک سلطان نصیرا اور مجھے میرے لیے اپنے پاس سے قوت والا مددگار مجھے میرے ساتھ کوئی رکھ تاکہ میں اپنے دین کا کام کر سکوں۔ دیکھیے یہ دعا اتنی خوبصورت تھی، مفسرین نے اس کی بے انتہا ڈیفرنٹ اینگل سے بتایا کہ مکہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کریں کہ مکہ سے صدق کے ساتھ نکلیں، اور مدینہ میں جب داخل ہوں تو صدق کے ساتھ داخل ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مدینہ میں آپ کو سلطان، اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کبیر، بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ مددگار، کوئی قوت عطا کر دے۔ ہوا تھا نا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پھر گئے ہیں تو انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مدد کی تھی، سارا بھائی چارے کا اپنی ڈیٹیل اس کی پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ کی مدد کر رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے نا، منہ سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کسی مشکل میں آتے ہو، اسپیشلی دیکھیں جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو دعا یہ کیا کرے، یا اللہ اس گھر سے بھی میں باعزت طریقے سے نکلوں، میں اپنے ماں باپ نے میری جو تربیت کی ہے میں اس کا آئینہ بن کے نکلوں، اور یا پاک پروردگار جس گھر میں میں جا رہی ہوں نا کہ وہ کیا تھا، قل ربی ادخلنی مدخلا صدقن واخرجنی مدخلا صدقن واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ جس گھر میں میں داخل ہوں نا یا اللہ مجھے وہاں پہ صدق کے ساتھ داخل کرنا، میری عزت ہو وہاں پہ، سچائی کے ساتھ داخل کرنا۔ سچائی کیا ہے؟ حق ہے نا، حق کی تو سچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں صدیق کہا گیا تھا کہ انہوں نے حق کی تصدیق کی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ہر تہجد میں دعا کرتے ہیں، وہ جو دعا ہے نا اللہم لک الحمد، وہ والی دعا جو ہے ہم صبح اٹھتے ہی جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں نا انت الحق و وعدک الحق و لقاؤک الحق و قولک الحق و جنت حق و نار حق و نبیون حق و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق و ساعت حق۔ تو حق تو سارے کے سارے ہم صبح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں کہ یہ سب سچائی ہے، تو اسی سچ کے ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس جگہ سے بھی رکھ رہا ہے ہمیں سچائی کے ساتھ رکھے، اور جس جگہ سے نکال رہا ہے ہمیں سچائی کے ساتھ نکالے۔ اس دعا کو آپ یاد کر لیں، جب آپ کبھی گھر سے نکلتے ہیں نا تب بھی آپ یہ دعا مانگا کریں۔ میری اتنی عادت ہے جب میں گاڑی سے پاؤں نیچے رکھتی ہوں نا تو کسی بھی فار ایگزامپل شاپنگ کے لیے گئی ہوں یا کوئی بھی چیز کے لیے گھر سے نکلی ہوں تو میں یہ دعا ضرور پڑھ لیتی ہوں کہ یا اللہ سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور سچائی کے ساتھ ہی مجھے یہاں سے واپس لے کے جانا۔ اگر آپ اپنے کاروبار میں جاتے ہیں، اگر آپ جاب پہ جاتے ہیں، اگر آپ کہیں بھی آپ کو کوئی بھی مشکل ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی وسعت ہے اس کے اندر، اس دعا کے اندر کہ یا اللہ مجھے جہاں بھی رکھ، مجھے صدق کے ساتھ رکھ اور میری سلطان نصیرہ۔ اچھا اس میں مفسرین نے آئی تھنک مولانا مودودی صاحب کی میں تفسیر دیکھ رہی تھی، انہوں نے بھی بڑی پیاری بات کی کہ یہاں پہ سلطان جو مانگا ہے تو بیسیکلی کیا تھا کہ دیکھیں کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے تو سلطان چاہیے نا۔ اگر کوئی حکومت میں آتا ہے، کیونکہ لوگ اکثر یہ ہوتا ہے اب تو سیاست گاندھی اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں تو آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اس لیے حکومت میں آتا ہے
کہ وہ اللہ کے دین کو آگے پہنچائے، اللہ کے پیغام کو، کیونکہ آسانی ہو جاتی ہے نا کہ اوپر والے لوگوں سے وہیں سے قانون بننا ہے، وہیں سے سارا کچھ بننا ہے۔ تو اگر وہ اس کا یہ مقصد ہے کہ مجھے دنیا ملے گی اور وہ دنیا کی خاطر کرتا ہے تو غلط ہے، اس کی تو سزا ملے گی بلکہ۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے دین کی خاطر سلطان مانگتا ہے نا تو اس کی اجازت ہے، بلکہ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو اللہ کے دین کو آگے لے کے جانے والے ہیں وہ جب حکومت میں آئیں گے تو آپ سوچیں حکومت کتنی خوبصورت ہو جائے گی، ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے۔ اب دیکھیے اگر آپ فار ایگزامپل آپ کسی جاب پہ جا رہی ہیں، آپ انٹرویو کے لیے جا رہی ہیں، آپ یہ دعا کریں گی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون وہاں پہ آپ کا مددگار بن گیا۔ وہ جو سامنے بیٹھا جس کو آپ انٹرویو دے رہے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ سلطان النصیر وہ اس میں آ جاتا ہے نا کہ وہ تو طاقتور بندہ ہوتا ہے، وہ زیادہ بڑا ہے آپ سے، تو جو آپ کا انٹرویو لے رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیں گے کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ اگر آپ بزنس میں جا رہے ہیں تب بھی دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میرا کام جو ہے اس طرح سے اس میں برکت ڈال دے، برکت برکت برکت۔ جب بھی دعا کرے، اپنے لاسٹ حدیث آپ کو یاد ہے کہ وہ جو اندھا کوڑی اور وہ والا تھا اور وہ اس کو بکری دیتا ہے پریگننٹ تو اس کو دعا دیتا ہے برکت کی، تو پورا وادی اس کی بکریوں سے بھر جاتی ہے، اونٹ سے بھر جاتی ہے، جو جو وہ مانگتے ہیں۔ تو برکت کی دعا مانگا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ بے شمار آ جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے، وہ اتنی بیماریوں پہ اور غلط غلط ایسی چیزوں پہ لگ جاتی ہے کہ جو اتنی پیسہ کمانا کوئی آسان نہیں ہے، اور کما کے چلو گھر کے خرچے اٹھائے لیکن جو سیو کرنا ہے نا وہ اس سے بھی مشکل ہے کہ وہ آپ جمع تھوڑا تھوڑا کر کے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کئی دفعہ اس میں برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو مانگا کریں اللہ سے، یا اللہ میرے پیسے میں، میری اولاد میں، میرے گھر میں، میری ہر چیز میں برکت عطا کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو ضرور یاد کر لیجئے گا اور ہر جگہ اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی کیا ٹائم 10 منٹ رہ گئے۔ اچھا جی، اب آگے آتے ہیں آیت نمبر 81۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ، اور کہہ دیجئے جاء الحق، کہ آ گیا حق، وزہق الباطل، اور وہ مٹ گیا باطل، ان الباطل، بے شک باطل، کانا زہوقا، کہ بے شک باطل تو مٹ جانے والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جب یہ آیا نازل ہوئی ہے تو اس وقت جو مسلمان تھے ان کو تو حبشہ ہجرت بھی کر کے چلے گئے ہوئے تھے، مطلب اتنا ظلم ہو رہا تھا، کچھ لوگ مکہ سے باہر آ کے سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو مکہ میں تھے ان کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا تھا۔ تو اب وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ جب یہ آیا نازل ہوئی ہے کہ حق آ گیا باطل چلا گیا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیا پڑھی تو لوگوں نے، جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے تو مذاق اڑایا کہ اتنی ان کی حالت تو دیکھو ذرا کہ کیا حالت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی حق آ گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس وہ جو ہے باطل ہے وہ مٹ جانے والا ہے، تو ہم کہاں مٹ رہے ہیں کچھ ہی سالوں کے بعد آپ دیکھیے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیا پڑھ رہے تھے، اور جو بت خانہ کعبہ میں ایک ایک بت کو توڑتے جاتے تھے، ایک ضرب لگاتے تھے اور ساتھ پڑھتے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا۔ تو یہ پڑھتے جاتے تھے اور بتوں کو توڑتے جاتے تھے۔ اور آگے دیکھیے، ہائے یہ بھی اتنی پیاری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا 8 منٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کرتے ہیں من القرآن، اس قرآن سے، ما ہوا شفاء، کہ وہ جو شفا ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمومنین، مومنوں کے لیے۔ اب یہاں پہ میں نے خود بھی انڈر لائن کیا ہوا ہے مومنین کو، آپ لوگ بھی نا اپنے مصحف میں مومنین کو انڈر لائن کریں، کیونکہ پتہ ہے ڈرنے کی بات کیا مجھے لگتی ہے کہ قرآن میں جتنی بشارت ہے، جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی ہے نا، آگے مومنین کا لفظ لگایا ہوا ہے، مسلمان کا نہیں، مطلب مسلمان
تو ڈیفینیٹلی مسلمان ہوگا تو مومن ہوگا، لیکن عمل والے لوگ جو کلمہ گو ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں وہ مومن، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شفا بھی ان کے لیے ہے جو مومن ہے اور رحمت بھی ان کے لیے ہے جو مومن ہے۔ تو ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم یہ تو جان لیتے ہیں کہ شفا ہے، یہ بھی جان لیں گے کہ رحمت ہے اور پھر پڑھنا بھی شروع ہو جائیں گے، لیکن ہم مومن نہیں بنتے۔ ہمیں اس کی کرائٹیریا نہیں سمجھ آتی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو شرط لگا دی۔ آپ کو یاد ہے وہ دعا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت داعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، کہ ان کو بھی چاہیے۔ دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جہاں بھی جس حالت میں جس جگہ میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، اے نبی ان کو بتا دو میں ان کی دعا سنتا ہوں، میں ان کی دعا قبول بھی کرتا ہوں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے۔ وہاں پہ شرط لگا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہاں بھی شرط ہے کہ یہ قرآن شفا ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں یہ زیادہ کرتا ظالم کو مگر خسارے میں، وہ تو بینکرپٹ ہو جاتے ہیں نا۔ اب دیکھیں قرآن جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو شفا کہا ہے، تو اس کے لیے کیا صرف ہم نے قرآن کو پڑھ لینا، اس کو سمجھنا نہیں ہے؟ قرآن کا اصل مقصد کیا تھا؟ ہدایت تھا نا۔ قرآن از اے وے آف لائف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمانے میں آپ سوچیں ذرا، امیجن کریں کہ آیا نازل ہو رہی ہیں اور آیا پہ آیا، مین تو حکم جو آئے ہیں وہ سارے کے سارے آیا مدینہ میں، کیونکہ اب اپنی آزاد ریاست بن رہی تھی، اور ایک ایک آیا اترتی تھی تو صحابہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ سنا اور عمل، سنا اور عمل۔ اسی طرح سے ہم نے کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیا ہمارے کان سے گزرتی ہے اس کو دیکھیں۔ قرآن جو ہے نا یہ لیونگ مطلب یہ زندہ ہے، آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قرآن بات کرتا ہے۔ جب تمہارا دل اداس ہوتا ہے قرآن کھولو، تمہیں لگے گا قرآن تم سے بات کر رہا ہے۔ یہ کیا اللہ کا کلام ہے کہ قیامت کے دن، اب دیکھیں جیسے ہم قبر میں جائیں گے تو یہی شفا جو ہے، یہی جو رحمت ہے، وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسی خوبصورت ہوگی۔ وہ سورۃ الملک کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ آ جائے گی بچانے کے لیے، کہ وہ اندھیرے قبر کے جس کو سوچ کے بھی گوس بمس ہوتے ہیں کہ یا اللہ کیا وہ وقت ہوگا، تو سورۃ ملک اس وقت ایک خوبصورت دوست کی طرح آئے گی، ہمیں بچائے گی وہاں پہ۔ قیامت کے دن سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک جیسے جھنڈ ہوتا ہے نا پرندوں کا، وہ دن یاد کریں کہ سورج اتنا قریب ہوگا کہ انسان تڑپ رہا ہوگا اور نفسی نفسی ہوگی۔ سورۃ البقرہ پڑھنے والے، سورۃ آل عمران پڑھنے والے وہ ایک جھنڈ کی شکل میں آ جائیں گے تاکہ ان کو گرمی نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ شفا ہے اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے، جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حسرت ہے وہ جو اس کو چھوڑے گا، اور رحمت ہے اس کے لیے جو پڑھتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو وہ پڑھتا ہے یہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں صبح کے ٹائم پہ اور رات کو ہم جب قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھتے ہیں، ہم قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ پڑھتے ہیں، ہم قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر ہم چھو ایسے وہ ویٹ جو کرتے ہیں اس طرح سے پھونک کر کے اپنے پورے جسم پہ ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، تو ہم دم کرتے ہیں نا اپنے اوپر۔ یہ شفا ہے ہمارے لیے، ہمیں ایسی چیزوں سے شفا ہے جو ہماری جسمانی بیماریاں ہیں، ایسی چیزوں سے شفا ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ جرمز جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ جنات جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ تکلیف دینے والی چیزیں جو ہمیں نہیں نظر آتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں اس سے۔ لیکن کرے تو صحیح نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قرآن جو ہے یہ قیامت کے دن جھگڑا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ لوگ دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ لوگ تو کلاس میں ہیں، آپ لوگ ڈیفینیٹلی اس لیول پہ ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں قرآن کھلا ہوا ہے، لیکن آپ سوچیں ہمارے کتنے لو ونس، ہمارے اپنی اولاد میں سے دیکھیں، ہمارے اپنے بہن بھائیوں میں سے دیکھیں، دوستوں میں سے دیکھیں، نیبرز میں سے دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے دور ہیں۔
جب ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا، قرآن کھلے گا نہیں، سمجھ نہیں آئے گی، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قُل رب ادخلنی مدخل صدق؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن شفا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا قرآن رحمت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار یہ قرآن ہر ایک کی زندگی میں کھل جائے، کیونکہ پہلی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، مانگے گا تو ملے گا۔ مانگا کرے، دوسروں کے لیے جب ہم مانگتے ہیں فرشتے ہمارے لیے آمین کہتے ہیں، سب کے لیے مانگے یا اللہ ہر ایک کو ہدایت نصیب کر، یا اللہ قرآن زندگی میں انت جلال قرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی غمی، یا اللہ یہ قرآن میرے دل کی بہار بنا دے، یا اللہ یہ قرآن جو ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن ورحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و رحمہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو میری جب وحشت کا عالم ہوگا نا، اس وقت میرے بہترین دوست کی طرح بھیجنا۔ یہ قرآن صرف ایک بک نہیں ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اچھا جی پڑھ لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک لفظ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو اس کے معجزات دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ میری کوشش تھی کہ آج میں وہاں تک آ جاؤں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آج ہم وہ کر سکیں گے، لیکن انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو بیوٹیفل بیلنس آف قرآن دکھاؤں گی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم تو ایک لفظ کو بھی نہیں جان سکتے، اس میں اتنے اینگلز، اتنی حکمتیں، اگر ایک چیز جانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واو، تو پھر ایک دوسری چیز نظر آتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تو تیسری سمجھ آتی ہے۔ یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمت کی ہے، شفا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قافلہ تھا، I believe حضرت ابو ذر کا نام شاید آتا ہے، تو وہ جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اس زمانے میں ہوٹلز تو ہوتے نہیں تھے، تو جب قافلہ جاتا تھا نا، تو جس جگہ پڑاؤ ڈالتا تھا تو لوگ مہمان کی بڑی عزت کرتے تھے، تب ان کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ مہمان کی مہمان نوازی کریں۔ تو ہوا کیا کہ یہ قافلہ وہاں پہ رکا، تو اس شہر کے لوگ، اس جو قبیلے کے لوگ تھے نا، انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اچھا، اب دیکھیں اللہ کا کر رہا تھا نا کہ تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ ان کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ بچھو جو کاٹنا ہوتا ہے نا وہ زہر ہوتا ہے، تو وہ بڑی سخت تکلیف میں تھا۔ اچھا، وہاں کے لوگوں نے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ جو مسلمان ہیں نا وہ دم کرتے ہیں، تو اس لیے دم کیا کریں، رسول اللہ سے ثابت ہے۔ اچھا، کہ ان کو پتا تھا، لیکن وہ قرآن سے ہی دم کرنا ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہے۔ اچھا، ان کو پتا تھا کہ مسلمان دم کرتے ہیں، تو وہ آئے قافلے کے پاس اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمارا سردار ہے، اس کو ایسے بچھو نے کاٹ لیا؟ تو آئی تھنک حضرت ابو ذر تھے، I'm not even mistaking، ٹھیک ہے؟ تو وہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں دم کرتا ہوں، تو وہ گئے، انہوں نے دم کیا، وہ ان کا جو سردار تھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دم کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو ہماری مہمانی نہیں کی ہے، تو ہم بھوکے ہیں ڈیفینیٹلی۔ تو انہوں نے 30 بکریوں پہ بات کر لی کہ اگر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں میں دم کروں گا، لیکن میں اس کی اجرت لوں گا۔ اب کیا ہوا، وہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے 30 بکریاں دی۔ اب صحابہ میں وہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ لو، اس کی تو اجرت نہیں لے سکتے، کچھ نے کہا کہ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، رسول اللہ کے پاس جائیں گے واپس تو ہم ان سے پوچھیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آتے ہیں تو انہوں نے پوچھا ان سے، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کس نے دم کیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت ابو ذر نے دم کیا تھا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے الحمد پڑھ کے 7 دفعہ الحمد پڑھ کے میں نے دم کیا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ پورا قرآن شفا ہے، تو میں نے الحمد پڑھ کے دم کر دیا۔ تو رسول اللہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ جو اجرت تم نے لی تھی اس میں میرا بھی حصہ دو۔ تو جیسے اوکے کر دیا اس بات کو، تو اجرت بھی لے سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو یہ والی حدیث بھی مجھے بہت پیاری لگی کہ دیکھیں کہ قرآن، اب دیکھیں آج کل جیسے سورہ رحمان کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔
जो तरीका देखिए कुरान जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए थे ना, तो लोग रसूल अल्लाह के पास आते थे दम कराने के लिए। तो बाज़ दफ़ा होता था कि क्योंकि उनको पहले भी आदत थी, वो दम किया करते थे और तावीज़ जैसे वो लटकाने का था। अच्छा, बाज़ मुफस्सिरीन को अगर आप सुने ना, तो वो तो बिल्कुल मना करते हैं कि नहीं कर सकते, कोई चीज़ लटका नहीं सकते। लेकिन जो बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा, जो मुझे समझ आई बात की और मुझे लगा कि ये ठीक ही है, कि वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ नहीं सकते थे, उनको फिर वो कुरान की आयत लिख के वो उनको पनाह देते थे उनकी हिफाज़त के लिए। अच्छा, अब क्या था कि रसूल अल्लाह के पास आते थे जब, तो कि इस तवीज़ के बारे में पूछने के लिए, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पूछते थे कि तुम क्या पढ़ते हो? तुमने क्या उसके अंदर लिखा हुआ है? अगर वो शिरकिया कोई कलमात होते थे या कोई, तो रसूल अल्लाह उसको मना करते थे, लेकिन कुरान की आयत से मना नहीं करते थे। क्योंकि हमने वो हदीस पढ़ी है ना कि जो चीज़ लटकाओगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें उसी के सुपुर्द कर देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर कुरान के सुपुर्द करता है, तो इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। तो और दूसरा फिर दम करने का था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी भी वक्त था, तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि वो उस वक़्त इतनी तकलीफ़ में थे कि वो बरकत के लिए रसूल अल्लाह का हाथ लेती थी और वो कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के उसमें फूँकती थी और रसूल अल्लाह का हाथ बरकत के लिए वो पूरे उनके जिस्म पे फेर देती थी। इसलिए कहते हैं कि दम इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब हम फूँक मारते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ते हैं, मुझे आदत है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़र्ज़ एंड सुन्नत एंड फ़र्ज़ फ़जर में 41 टाइम अलहम्द शरीफ पढ़ती हूँ, तो उसके बाद मैं पानी पे दम कर देती हूँ। तो उसमें ये होता है कि जब अच्छा, उसके दम से ना ये होता है कि मैं फिर बच्चों को भी, दादी को भी, खुद अपने आप को सब खुद पी लेते हैं सारे, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें शिफ़ा अता कर दे। अच्छा, उसमें ये तो बाज़ लोगों ने वो मना करते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि रसूल अल्लाह तो अपने हाथ पे करते थे ना, तो अगर पानी पे भी आप दम करते हैं तो उसकी मतलब वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं करना, तो आप भले नहीं करें, बेशक नहीं करें, लेकिन मैं अपना एक तरीका बता रही हूँ कि मुझे ये लगता है कि अच्छा हाँ, इसमें ये है, अगर हमारे ज़हन में ये है कि मेरी फूँक से शिफ़ा है, तो ये गलत है, ये हराम है, ये बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर आप इसलिए करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें शिफ़ा रखी है, क्योंकि मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा है और इस कलाम में शिफ़ा है, तो ऑफ़ कोर्स फिर हम कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं। बेसिकली देखिए, हम कोशिश अपनी कर रहे होते हैं कि बेस्ट से बेस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम जो है वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए, कि कोई ऐसी बात ना करे। मैं आज भी दुआ कर रही थी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा था कि बाज़ दफ़ा लोग ना बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं कि ये तो गलत बात है, ये ऐसे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है उम्मत मुसलमान पे, कि जब तफ़रक़ा होता है, मतलब इस तरह से होता है कि अच्छा कुछ लोग ये कह रहे हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल को हनफ़ी, शाफ़ी, मालिकी, ये सारी बात हो रही होती है, तो वो तो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। इतनी बड़ी रहमत है, अगर आप देखिए कोई गलत तो नहीं कह रहा, हर के पास अपने दलाइल हैं। आपको जो सही लगता है आप उसको फ़ॉलो करें, आपको कोई गुनाह नहीं होगा। तो इससे बड़ी वुसअत और क्या मिलेगी। हम कई दफ़ा हमारे दिमाग इतने छोटे हो जाते हैं ना, क्योंकि जो मुझे लगा कि बच्चे स्पेशली जब वो छोटे होते हैं, और वो बच्चे जो जाते हैं ऐसी जगहों पे पढ़ने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मस्जिदों में वो भेज देते हैं, छोटे-छोटे गाँव से बच्चे आते हैं और वो माएँ छोड़ जाती हैं उधर ही कि वो हाफ़िज़ कुरान बनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहाँ पे, उस जगह पे, उस मदरसे में जो स्कूल ऑफ थॉट होता है ना, वो उसी को पढ़ाते हैं। और वो छोटा-सा ज़हन बच्चों का होता है, वो इतनी सख्ती से उसके ऊपर कायम हो जाते हैं कि वो यही सीखते हैं कि बाकी सारा कुछ गलत है, हराम है, सारा कुछ ही वो काफ़िर है, बस हम ही ठीक हैं। तो उस वजह से वो मासूम बच्चे जो हैं, वो आगे जब निकलते हैं, क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान बन के निकलते हैं, वो कहीं न कहीं फिर वो गरीब लोग होते हैं। आपने देखा होगा, आप हमारे इलाकों में जो भी मस्जिदों में ऐसा होता है कि बच्चे रहते हैं उधर आके और वो छोड़ जाते हैं।
پھر وہ کسی نہ کسی مسجد کے امام لگ جاتے ہیں، ان کو جاب تو چاہیے ہوتی ہے بیسیکلی، اور پھر وہ وہاں پہ وہی چیز پروموٹ کرتے ہیں۔ تو بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب تو الحمدللہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک سے ایک عالم دین، ایک سے ایک ریسرچز اتنی ہیں اور اتنی خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں ہمارے بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے نا، وہاں پہ ہمارے دل بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، ہمارے دماغ چھوٹے ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بچہ بزنس مین بن جائے، ہمارا بچہ اس لیول پہ چلا جائے، اور اس کے لیے دن رات کھپتے ہیں، دن رات اتنے سالوں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور بچوں تو وہی، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ وہی کرے گا نا جو میں نے کرنا ہے، جو ماں باپ کریں گے۔ لیکن ہم دیکھو، اگر ہم دین کی طرف نہیں لے کے آئیں گے نا، تو دین پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ پھر اسی لیے جو پھر وہ میچ نہیں دماغ کرتے ہیں نا، جب وہ پھر ایسی والی باتیں کرنا شروع ہو جاتے کہ مولوی صاحب تو ایسے ڈراتے رہتے ہیں، ان کو تو کوئی عقل ہی کوئی نہیں، اللہ معاف کرے، مطلب پھر یہ ڈفرنس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کو دین، اتنا پیارا قرآن، اتنا پیارا پیغام، اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب پہ، ہم نے اس کو اس طرح سے لیا ہی نہیں ہے۔ ہم نے بچوں کو دنیا دار بنا کے کہ ان کو ڈیفینیٹلی جو وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ پیسے کمائیں گے، ان کی جاب ہے، ان کی زندگی آگے چلنی ہے، ہم نے داعیے دین نہیں پیدا کیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الحمدللہ جن کے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اور برکت ڈالے۔ میں I'm just talking about common چیز، ہمیں یہ دل کو لگتی ہے، لگتا ہے کہ ہاں واقعی غلطی ہوئی ہم سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ یہ بہت پیاری آیات ہیں، آگے آنیسٹلی اور بھی پیاری آیات ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، یا پاک پروردگار اس قرآن کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرے دل کا سرور، میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ جب بھی ایسا آپ کو لگے نا کہ آپ کو اداسی ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ جب بھی تھوڑی دیر قرآن نہیں دیکھتی تو آپ کا دل گھبراتا ہے کہ مجھے قرآن دیکھنا ہے یا میں کھول کے ایون دیکھنا ہے، تو سوچ لیجئے گا کہ آپ کو کوئی اور مقام مل رہا ہے۔ یہ مقام ہوتے ہیں، یہ درجے ہیں، یہ لیولز ہیں جو اللہ عطا کرتا ہے۔ جب آپ کو یہ لگے گا کہ کسی ایسی جگہ پہ آپ کو بلایا جا رہا ہے جہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، ڈانسز ہو رہے ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، میوزک ہائی ہے، مہندیوں پہ جا رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، دلہن دلہا ڈانس کر رہے ہیں، لڑکی کے ماں باپ ڈانس کر رہے ہیں، سارے مکس گیدرنگ ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ نہیں گئے نا، اور آپ کو کوئی ملال نہیں ہے اور آپ کو بلکہ خوشی ہے، سمجھ جائے کہ آپ کسی اور لیول پہ ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اور محنت کرنی ہے کہ ابھی کچھ قبولیت نہیں ہو رہی ہے، ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اس طرح سے ابھی میرا کان نہیں بن رہے، ابھی میرا ہاتھ نہیں بن رہے، ابھی میرا پاؤں نہیں بن رہے۔ یہ سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں، سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ جی نیکسٹ ویک میں ہماری کلاس اگین ٹیوزڈے کو ہی ہوگی، انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا، یوٹیوب میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ پوسٹ ہو جاتا ہے۔ فرزانہ تھینک یو ویری مچ، آنیسٹلی وداؤٹ فرزانہ مجھے نہیں لگتا، حافظہ ماشاءاللہ ہے، آج کل وہ جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں، دوبارہ سے انہوں نے داخلہ لیا ہے، وہ کر رہی ہیں، کون سا کورس کر رہی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا، فتویٰ دیتے ہیں نا جیسے، تو وہ اس کا لیے وہ انہوں نے پڑھنا تھا، کیونکہ وہ ذرا ہائر لیول پہ جا رہی ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ فرزانہ، آپ جو ٹیسٹ تیار کرتے ہو اتنی محنت سے، اور ہر جگہ پہ نہ صرف لائیو کا ٹیسٹ تیار کرتی ہے بلکہ ہر کلاس جو بھی تجوید کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے، تفسیر کی ہو رہی ہوتی ہے، حفظ کی کلاس ہوتی ہے، وہ اس کے بھی ٹیسٹ تیار کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں اس کا اجر دے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، اگر آپ کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے نا، ٹیسٹ آپ دیتے ہیں کیونکہ وہ ملٹیپل چوائس کا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے جس کو آپ نے بھیجنا ہے تو آپ اس میں لکھ دیا کریں، کیونکہ حرم کو میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے آپ کو وہ لنک دے گی، آپ وہ واٹس ایپ میں چلے جائیں گے، آپ کو وہاں پہ ٹیچر مل جائے گی، آپ ان کو اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
चलिए जी, अब इजाज़त दीजिए। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या पाक परवरदिगार, देखें फरिश्ते इस वक़्त नाज़िल हैं, राइट? फरिश्ते कतार दर कतार आसमान तक हैं, हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएँ कर रहे हैं। मांगा करें इस वक़्त जो भी दिल में दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह हम सब की दुआएँ कबूल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बड़ी हदायत हमें नसीब कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।